آج کل نوجوان یہ سوچتے ہیں ارے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، جب تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اپنے آقا کی بات پر ایمان لائے ہو، تو اپنے رسول نے فرمایا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا، قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ جو ان کو کہنے کا حکم دیتا ہے، یہ وہی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، جلسے میں آپ بہت دیر سے بیٹھے لیکن کچھ بات جب ٹھیک ٹھاک سن لو۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ تینوں کو پہچانتے ہو کون ہیں؟ فرعون جو نبی کا دشمن تھا، حامان جو نبی کا دشمن تھا، اور ابی ابن خلف کون ہے؟ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ جان لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، میرے نبی نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، مگر یاد رکھنا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو۔ رسول اللہ نے ایک انسان سے زیادہ کسی کو قتل نہیں فرمایا، صرف ایک انسان کو قتل کیا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، اور فرمایا گیا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہے اس کو ابی ابن خلف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کو رسول اللہ قتل کرے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤ، بتائیے ذرا، بتاؤ، جواب دو۔ جس کو نبی نے قتل کیا، رحمت للعالمین نے قتل کیا، اللہ کے محبوب نے قتل کیا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، ابی ابن خلف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب تم ان کے ساتھ اٹھو گے نماز نہ پڑھنے والوں، تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آج کتنی سادگی سے ہمارا جوان کہتا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے۔ نماز ایک 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ دماغ کے اندر خبط ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جائیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ، آپ برا نہیں مانیں گے، میں سچی بات کروں، لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے غوث پاک بخشوا لیں گے؟ میں غریب نواز کا مرید ہوں، مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے؟ دیکھو، غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے، یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے۔ اللہ اللہ کیا بے نمازی، بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے، تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو۔ تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے
बे नमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बे नमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो, रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना, बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप अस्ल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे, हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया, को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए, नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पे ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए, हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई, ये बताओ। हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा, वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं है। आजकल तो भाई जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है। और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात भर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई
مٹھائی کی دکان ہے پھر بھی مٹھائی کھا نہیں پا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا نا, نہیں چاہتا. دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے, تم کھا رہے ہو. اور یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے جوانوں جو نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. ہاں جن کے اوپر تم رشک کرتے ہو نا, یہ اداکار, یہ فلمی اسٹار, یہ اولا, یہ فلاں, ان کی پرسنل لائف کو جھانک کر کے دیکھو. ان کے پاس اچھی ٹی شرٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پرسکون دل نہیں ہے. ان کے پاس نرم گدے تو ہیں, ان کے پاس سکون کی نیند نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے, جو تمہیں راحت کی نیند عطا کرتا ہے, جو تمہیں چین کی نیند عطا کرتا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں پلاتا ہے, عزتیں دیتا ہے, عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب مجھے بتاؤ, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنائی, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی, ذرا غور تو کیجئے, ذرا غور کیجئے, توجہ کیجئے. وہ چھوڑ, سن لو, پسینہ آتا ہے آنے دو. آقا فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں, غلامی کر رہا ہوں. میرے اوپر توجہ نہ کریں, آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں. سب سن لو, چین سے سن لو بھائی, تھوڑی دیر کی بات ہے, ادھر ادھر ڈسٹرب مت کرو. سن لو, آرام سے سنو, درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آج کیا کر رہا تھا, دیکھو غور کرو اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے. دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور چہرہ دیکھ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہو, گھمنڈ بھی کرتے ہو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں, کتنا خوبصورت ہوں. اب بتاؤ اگر ہم کو اللہ خوبصورت بنانے کی بجائے ہونٹ ہمارا کاٹ دیتا, نیچے کا ہونٹ نہیں بناتا, ہم اللہ سے جھگڑا کرنے جاتے, کیا کر لیتے بتاؤ, کیا کر لیتے؟ انسان بناتا, ہونٹ کٹا بناتا, ناک کٹا بناتا. ارے انڈیا کی خوبصورتی میں پیدا کرنے کی بجائے افریقہ کے کالوں میں پیدا کرتا, کیا کر لیتے؟ وہ بھی تو انسان ہے. ارے چلو انسان ہوتا ہے, اگر اللہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ سور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چوہا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ چلے ٹھیک ہے بھئی, انسان بنایا تھا, انسان بناتا, اچھا بناتا, لیکن اگر ابو لہب کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ابو جہل کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ارے کافر پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ کی شان تو دیکھو, اللہ کی شان تو دیکھو. انسان بنایا, خوبصورت بنایا, خوبصورت بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت بھی دی تو موسیٰ کا امتی نہیں بنایا, عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا, داؤد کا امتی نہیں بنایا, یوسف کا امتی نہیں بنایا. کس کا امتی بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا. وہ لوگ اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے, توجہ, اور انبیاء کرام کے امتی اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے ہیں, اور ہم وہ ہیں ہماری مغفرت کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں. دیکھو کتنا احسان ہے, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا. اس کے بعد ذرا غور کریں, ہمارے 2-4 غلطیاں ہماری امی کو پتا ہو تو ہماری امی ہمارے بھیا کو بتاتی ہے, ہمارے ابا کو بتاتی ہے. ہماری کروڑوں غلطیاں میرے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ کسی کا عیب نہیں کھولتا. میرے بھائیو بہت دیر ہوشیار نہ بنو, بخراتی نہ کرو. اگر اللہ عیبوں پہ پردے نہ ڈالے, ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے, تم وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہو. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہتا ہے اور ہمیں عزت عطا کرتے رہتا ہے. ورنہ یاد رکھو, اپنی اعمال کا جائزہ لو, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے, بچی ابا کہنا چھوڑ دے, بیوی کو پتا چل جائے, بیوی رشتہ توڑ دے, معاشرے کو پتا چل جائے, معاشرے میں کوئی ہمیں اپنے قریب نہ بٹھائے, لیکن وہ اللہ ہے, سب کچھ معلوم ہے, سب کچھ جانتا ہے, پردے ڈالتا ہے, کسی کو پتا چلنے نہیں دیتا, کسی کو علم نہیں ہونے دیتا. اب بتاؤ, ایسا احسان کرنے والا اللہ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی بنایا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ پیدا کیا. ذرا بتاؤ, اگر اللہ ماں کے سینے میں دودھ نہ پیدا کرتا تو کیا ہمارے باپ میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی؟ اللہ. ہماری ماں میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی, ہمارے اندر طاقت تھی کچھ کھانے کی. وہ اللہ جس نے سب دیا, اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال. اللہ, اس ہم سے بڑا غدار اور احسان فراموش کون ہے؟ جس نے سب کچھ دیا, اس کے لیے 10 منٹ. جو 6000 کی نوکری دیتا ہے, اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, جی سیٹ جی, جی سیٹ جی سے, ہے نا؟ جو 6000 کی نوکری, اب وہ جس نے نوکری دی ہے نا,
اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دیے تمہیں نوکری دے جی بے شک اگر بے اللہ شک توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے ہیں دے نوکری نہیں دے نہ نوکری ملے نہ بیوی ملے نہ چھوکری ملے کچھ نہ ملے نہ غذا ملے نہ کچھ ملے یہ اللہ کی توفیقات ہے اللہ نے اسباب بنائے پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے اس اللہ کے لیے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اب یاد رکھنا جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے نماز چھوڑنے والوں نمازوں کو ترک کرنے والوں اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان اپنے سچے نبی کا فرمان میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں بھائیوں مرنا ہے موت تو برحق ہے قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی اللہ اکبر میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ذرا غور کیجئے 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں تمہیں بھی مرنا ہے تمہیں بھی موت آنا ہے کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی کب تک اپنے باپ کے کچھے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی جس دن موت آئے گی میری بہنوں انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے نہیں کچھ نہیں لے جاؤ گے صرف اعمال لے کر جاؤ گے جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ارے ہم نے زیورات جمع کیے کوئی زیور لے گیا کپڑے جمع کیے کوئی کپڑے لے گیا کفن اللہ اکبر سوچو تو صحیح بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے جوانوں آخرت کی تیاری کر لو ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی بے نمازیوں نمازوں کو ترک کرنے والوں ہے ہمت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا اللہ اکبر اس پر طرفہ یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا تباہی کے لیے کافی تھا لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے اللہ اکبر جوے میں ڈوبا جا رہا ہے اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے کوئی کتا گولی کھا رہا ہے کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے کوئی اللہ اکبر اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں دیکھ کر سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ریل اور ریل کے اندر فرق ہے ہماری زندگی ریل نہیں ہے ہماری زندگی ریل ہے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ ریل میں ہیں ہم ریل میں ہیں وہ نقل کرتے ہیں وہ اداکاریاں کرتے ہیں ہم اداکاریاں نہیں کرتے ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ اپنے مذہب کا تقدس
तकद्दुस है। फरमाया गया ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है? आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं? आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है? मैं दोनों नुकसान बताता हूं, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूं। याद रखना ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है, आप तहकीक कर लो। मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही ये साजिश क्यों रची जा रही है? जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे की लत पढ़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहें, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वीर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वीर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था, तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक बंगाल का, कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था, एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत शाही खजाने में, बरतानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम इतने मालदार थे कब तक? जब तक तुम नशा नहीं करते थे, कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे, कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे, कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे, कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने ही बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियां दी गई वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने
करने वाला था। आप कहाँ हो? आपके अपने टैलेंट को की आपको अहमियत नहीं है, वो दुनिया जानती है। जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा। ये वो जवान है जिनकी शान ये है, इन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई है, इन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी है, इन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इकबाल जैसे मुफक्किर को मजबूर होकर कहना पड़ा, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर। ये मर्दों का हाल है। रज़िया सुल्ताना तुम में थी, रज़िया सुल्ताना तुम में थी, बेगम हजरत महल तुम में थी। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया यूं ही तुम्हें नशे का आदी नहीं बना देना चाहती। दुनिया तुमसे तुम्हारे टैलेंट से खतरे में है कि इनको पढ़ने मत दो, ये पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनको जुए में शराब की लत में मुब्तला कर दो। तुम नादान हो, मेरी कौम के जवानों तुम नादान हो। खुदा के लिए गौर तो करो। तुम नशा करोगे तो नशे से कौन रोकेगा? एक तो नशे का नुकसान ये है, दुनिया का नुकसान, जो नशा करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों में वो मौत के करीब होते हैं। नशे से फेफड़े खराब होंगे, नशे से बीमारियां आएंगी, नशे से इंसान कैंसर में और कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होगा। ये दुनिया का नुकसान। और ये भी हया के पर्दे में कह दूं, मिंबर का तकद्दुस है। जो ज्यादा नशा करता है वो बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहता। फिर नतीजा क्या होता है? अगर शरीफ है तो बिस्तर पर सिसकियां लेकर रात गुजारती है, और जरा भी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है। अल्लाह। ये बुराइयां नशे की वजह से है। नशा करने वाला थुत पड़ा रहेगा, कमाएगा नहीं। जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? खिलाएगा कौन? जब गुर्बत की चक्की में पिसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है, जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमे तैयबा जारी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हजरत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहाँ से। और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैं रोता रहा, या अल्लाह, मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस, जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा। मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा। तो कहा, जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा, देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मर्तबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मर्तबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया, तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए, मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रत जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्ले में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों
تو یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابن مسعود وہ محمد کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، پھر بھی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں سے اٹھتے وقت ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے، وہ سور اور بندر کی شکل لے کر قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے دو گناہ ہوں گے، ان کے دو گناہ ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اللہ، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ بدل دیا نا شراب کا نام، ایم ڈی رکھ دیا، نشے کا الگ الگ نام رکھ دیا، یہ نام وہ نام وہ نام وہ نام۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، غیب دا نبی نے، کیا وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، جن میں یہ دو گناہ ہوں گے۔ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو ان کی شکل بندر کی طرح ہوگی۔ کس نے کہا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس کی بات پر کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، یہ صادق اور امین ہے۔ اب بتاؤ، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو شادیوں میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ سفید داغ نکل آئے تو منہ پہ ماسک رکھ کر کے گھومتے ہو، اللہ اکبر، چہرے پہ ہوا لگ جائے تو منہ پہ رومال رکھ کر کے گھومتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا، اگر ایسے عیب ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے نہیں جاتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم تمہیں کیسے بیدار کریں، ہم تمہیں کیسے سنواریں، ہم تمہارے دل میں بات کیسے اتاریں؟ ارے چہرے پہ پھنسی ہو جائے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جاتے، سور کا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ بندر کی شکل لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ سور اور بندر کی شکل لے کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کے لیے یہ نشہ کیا ہے؟ اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، نکلو نشے سے۔ کچھ جوان کہتے ہیں حضرت نشہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک بات کہوں میرے عزیز، جب ہم ماں کا دودھ چھوڑ سکتے ہیں، اتنی لذیذ چیز ماں کا دودھ چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر نشہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک بات اور کہوں، دیکھیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سچی بات کہنا۔ کچھ کہہ سکتے ہیں ماں کا دودھ تو بچپنے میں چھڑا لیا گیا۔ ایک بندہ ہے، اس کو مٹھائی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے مٹھائی، یہ مٹھائی وہ مٹھائی وہ مٹھائی وہ مٹھائی بہت پسند ہے۔ اچانک ڈاکٹر نے کہا دیکھو حاجی صاحب آپ کو ہو گئی ہے شوگر آپ کی 300 350 پہنچ گئی، اب اگر آپ مٹھائی کھاؤ گے نا کڈنی فیل ہو جاؤ گی، مٹھائی کھاؤ گے نا ہارٹ پہ اثر پڑے گا، مٹھائی کھاؤ گے نا تو فالج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مٹھائی نہیں کھانا، آم نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا۔ مجھے بتاؤ جس کو اب تک میٹھا پسند تھا، 40 سال 35 سال 50 60 سال جس نے دبا کر میٹھا کھایا، 1 منٹ میں مٹھائی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ سچ بولنا، سچ بولنا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ مٹھائی، میرے بھائی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے کہنے پہ مٹھائی چھوڑ دیتے ہو تو ایمان بچانے کے لیے نبی کے کہنے پہ نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بولو، ارے ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے ضروری ہے کہ سچ بھی ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، چلو بھائی ڈاکٹر کہے پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ جس نے نشہ کیا وہ یا تو سور کی شکل لے کے اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کے اٹھے گا۔ ایک آخری بات مجھے یاد آئی، سب لوگ توجہ کریں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ نشہ بہت نقصان کرتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی ماں میں اپنی بیوی میں فرق نہیں کرتا، اللہ، نشہ کرنے والا پڑوسن میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کرتا، اللہ۔ چھوڑ دو جو بچے نشہ کرتے ہیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ، سگریٹ بھی چھوڑ، تمباکو بھی چھوڑ، گٹکے بھی چھوڑ، سب چھوڑ، نہیں کھانا ہے، طے کر لو نہیں کھانا۔ میں ابھی پچھلے ہفتہ بابا تاج الدین کے عرس میں گیا تھا، ہزاروں لوگ تھے، میں نے ایک جملہ کہا، بولو سب توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے اسٹیج سے لے کے نیچے تک سب نے توبہ کی، اور ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ، اور میں جہاں گیا لوگوں کو کہا، لوگوں نے میری بات پہ عمل کیا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، فائدہ کس کا ہے؟
اپنا فائدہ. اگر آپ سگریٹ پیو گے نا، آپ کا بچہ ایم ڈی استعمال کرے. آپ سگریٹ پیو گا، آپ کا بچہ حقہ پیے گا. اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، آپ کو اپنے نفس میں کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، چلو سگریٹ جو آپ پی رہے ہو، بیڑی پی رہے ہو، سگریٹ پی رہے ہو، یہ اپنی دولت کو جو آگ لگا کر کے دھوئیں میں اڑا رہے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہے برقع پہن کر؟ اللہ اگر میں اتنی رقم سگریٹ کی اٹھا کر کے کسی بیوہ کی گود میں ڈال دوں گا تو دن بھر کا اس کا خرچہ نہ نکل جائے گا؟ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا. بتائیے. میں تو لوگوں کو یہ بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی میرے لیے اتنے مہنگے پھول نہ لائے گا. میری روح بے چین ہوتی ہے اتنے مہنگے مہنگے پھول دیکھ کے. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول ڈالے جائے، یہ منع کرتا ہے. میں نے کہا ہم حقیقت والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلے والے لوگ ہیں. یہ پھول میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے، اتنا مہنگا، دیکھیے کتنا مہنگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا. کتنے کا؟ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ. اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2,000 کا پکڑ لیں. میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا. میں پہن بھی نہیں سکتا اتنا 10 کلو کا وزن کا، کتنی دیر پہنوں گا؟ 1 منٹ میں میں نے اتار دیا. آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا، 2,000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا. کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنے سیریس ہو؟ اگر یہ 2,000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا، ایک گلاب دے دیتے. اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے، نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے. اللہ. زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. بے شک بے شک. توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا، اللہ راضی تھا. اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ، نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا. تنہائی، اللہ، تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا. اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی، اللہ نے روک لی. اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھے، بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ. بے شک بے شک. مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے. التقوی ہاں ہونا، دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول. بے شک بے شک. ہم سب کی پرواہ کریں. تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا. میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ
غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے. اللہ آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا. اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو، تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے میرے بھی سال ثواب. کسی غریب کی جھولی میں ڈالو. اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ. کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5 ہزار کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی. جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے. اللہ تم نے دین نہیں سیکھا. سگریٹ پینے والوں، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، نشہ کرنے والوں، اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ واقعہ یاد ہے. نشہ کرو گے پچھتاؤ گے، اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن لیں میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جائیں. ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے. موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے. اور سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. دوسروں کے نشے من پہ بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے، تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا. اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم ڈی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو توبہ. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا. تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو. پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے. ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو. اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت کرو. تو میں عرض کر رہا تھا وہ واقعہ جلدی سے پڑھ کے بات پوری کروں، کافی دیر ہو گئی. میں بھی مختصری گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو گیا. آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان.
اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا۔ جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا، مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا، تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہے اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت، پتہ نہیں اللہ کے نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو، ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا، پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ، نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے، اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے، اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ؟ آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا، کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا اے اللہ والے، تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں ہوں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے،
اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا ہجرت کر دی۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں، کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تنور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح کو میرا نشہ اترا میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار نیک بیوی تو مجھے تلخی میں جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی۔ ارے جب تو اپنی ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا۔ تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بن کے پڑی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی، مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ماں کا قاتل تھا میں،
مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا، نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک بنا، میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ۔ ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا، تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو، ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو، بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو۔ جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتی، سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو سنوار دے، میرے بچے کو سنوار دے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو، اللہ اکبر، جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے، باپ کا سہارا بنو گے، لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ سنو سنو، مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا، ہاتھ کاٹ دیا، اپنا محل بیچ دیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا۔ اب ایک مٹھی چنا، اسی سے سحری کرتا ہوں، اسی سے افطار کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کوئی گھر نہیں ہے، ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ حج قبول ہو رہا ہے۔ تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے۔ مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی، اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اے مالک تو نے اس کو بد دعا کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا، ماں کا قاتل تھا، تو جہنم میں جا۔ ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے، مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا۔ تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا، وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے۔ تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے گی اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ اس کی داستان بتائی، لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا۔ میری قوم کے جوانوں بہت کام کرنا ہے، زندگی جینا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، مالدار بنو، مضبوط بنو، اچھے کاروباری بنو، خوب کماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے موبائل استعمال کرو، اچھی سواریوں میں گھومو، اچھے مکانات بناؤ، تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے۔ تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا، شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا، نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا۔ مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو۔ کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوروں کا کہیں ریوڑ نہیں ہوتا، ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا۔ بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے ہم نے برکت نہیں رکھی۔ حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو، اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو، بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں
اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے۔ آئیے کچھ کیجئے ایک عزم کے ساتھ، آئیے جلسہ ایک رسمی جلسہ نہ ہو، آج کچھ کر کے اٹھئے، کچھ عزم کر کے اٹھئے کہ ہمیں نشہ چھوڑنا ہے۔ پہلی بات، آئیے میرے ساتھ پنجتن کے نام پہ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے، اللہ کے لیے وعدہ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے، کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے اشاک نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے ہیں، اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں، اٹھا کے رکھیں، پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی۔ ہاں سبحان اللہ۔ اچھا اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں بھائی۔ جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے، اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے، ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں، اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے۔ سبحان اللہ۔ بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ مولا سب کو نمازی بنا دے۔ اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اٹھا کے رکھیں ذرا، کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اگر ملک کو، ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس میں محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں۔ اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ تو مگر یہی ہے، بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گی، جرائم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے۔ بچوں پہ کڑی نظر رکھو، غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے، وقت دیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔